تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج محترمہ سے کیسے پیش آتے اور دوسرے مسلمانوں کو کیا تلقین فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے؟ کیا عورت حیض کی حالت میں کسی چیز کو چھو سکتی ہے؟ اور کیا حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب سب مسلمان مرد اور خواتین کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ خواتین پر یہ جو حیض مسلط کیا گیا ہے، جس میں خواتین کو بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور حیض کے دنوں میں خواتین کا حسن و جمال بھی ماند پڑ جاتا ہے، اور بہت ساری خواتین کو یہ نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ حیض میں بھی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جب کسی کے خصوصی ایام ہوتے یعنی حیض میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر باندھنے کا حکم دیتے اور وہ چادر باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ لیٹ جاتے۔ عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، فرمایا کہ جب ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر ان کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم میں کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھ کو کپڑا اٹھا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر انہوں نے کپڑا اٹھا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو وہ نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت یعنی مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مزاحمت سے ہیں، آخر تک دور رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماع یعنی ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کرو۔ حیض کے دنوں میں عورت کا جھوٹا پینا جائز ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت کا پکایا ہوا کھانا بھی درست اور حلال ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت سے بوس و کنار بھی جائز ہے۔ کچھ معاشروں میں حائضہ عورت کو منحوس سمجھ کر اس کی کمزوری اور ایسی بیماری کی حالت میں اس پر تشدد کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو دنیا کے مختلف معاشروں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ وہ حائضہ عورت کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ حیض کے دنوں میں عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے اور نہ ہی ساتھ رہتے۔ حیض ختم ہو جانے کے 7 دن بعد تک ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب ان کی کتاب میں ہے۔ حوالہ کتاب فتح المسلم۔ عیسائیوں میں یہ رواج تھا کہ حیض کے دنوں میں ان کے ساتھ جماع بھی کر لیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تو اس کے ساتھ دوبر میں ہم بستری کر لیا کرتے تھے۔ ہندو مذہب عورتوں کے معاملے میں خاصا متشدد رہا ہے، چنانچہ ہندوؤں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی فرد فوت ہوتا تو اس کی لاش کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی جلا دیا کرتے تھے۔ ماضی میں ہندوؤں میں یہ رواج تھا
کہ عورت کو حیض آنے پر گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، یہ آج بھی نیپال میں باقی ہے۔ اسے نیپال میں رسم چوپاٹی کہتے ہیں۔ حیض آنے پر لڑکیوں کو گھر سے باہر مٹی کے ایک جھونپڑی میں بھیج دیتے ہیں، جس میں وہ کیڑے مکوڑوں اور جنگلی جانوروں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ حائضہ کو مویشیوں کے بارے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دودھ، مکھن اور دہی کا استعمال نہیں کر سکتی دوران حیض۔ حیض والی عورت کو کھانا بھی ہاتھ میں نہیں دیتے بلکہ پھینک جاتے ہیں۔ حیض والی عورت کو اپنوں سے بڑوں کو نہیں چھونا چاہیے۔ کرائے کا مکان لیتے ہوئے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو حیض تو نہیں آتا؟ اگر حیض آتا ہے تو کرائے کا مکان نہیں مل سکتا۔ اگر مشکل سے مل بھی گیا تو اوپر والی منزل نہیں ملے گی بلکہ نچلی منزل ملے گی۔ دوران حیض پانی والے نل کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، گھر کا بیت الخلاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ غرض یہ کہ حیض والی عورت کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ کیلاش پاکستان میں ضلع چترال کا ایک علاقہ ہے جہاں ایک الگ قسم کا مذہب پایا جاتا ہے جس میں خدا کا تصور تو ہے لیکن کسی نبی کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ ان لوگوں کے بڑے عجیب و غریب عقائد اور عجیب و غریب رسمیں اور رواج ہیں۔ ان میں سے ایک رسم بشالینی کی ہے۔ بشالینی اصل میں اس خاص جگہ کا نام ہے جہاں حیض والی عورت کو گھر سے نکال کر رکھا جاتا ہے۔ ان کے ہاں عورت کو حیض کے دنوں میں نجس اور پلیت سمجھا جاتا ہے اور گھروں میں رکھنا ناجائز اور حرام سمجھا جاتا ہے۔ اس جگہ پر تختی لگی ہوتی ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، خبردار، بشالینی ممنوع علاقہ ہے۔ اس مخصوص جگہ میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہ ہوتا تھا کہ شدید برف باری میں حیض والی عورتیں وہاں پر بغیر بستر اور کمبل کے رہتی تھی، نہ گھاؤ تکیہ نہ گرم پانی، ٹھنڈے پانی میں نہاتی، تکیے کی جگہ سر کے نیچے پتے رکھتی تھی۔ انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی میں جا کر عورت کو نہانا پڑتا تھا، لیکن ابھی یونانی لوگوں کی مدد سے بشالی میں کافی سہولیات آ گئی ہے، لیکن اب بھی حائضہ کو گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ اس کو یہیں پر ہی رہنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنے کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اسلامی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل اردو گھر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔